والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ محض 2 روز وزیر اعلیٰ رہ کر یڈیورپا نے گورنر وجو بھائی والا کو سونپا استعفیٰ۔ کمار سوامی پیر کو وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے، ممتا بنرجی کو کیا مدعو۔ ہندوستانی سیاست کے لیے تاریخی دن، سدھارمیہ، چندرا بابو نائیڈو، ممتا بنرجی اور دیگر لیڈروں نے جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ عوام 113 نشستیں دیتے تو کرناٹک کو ہم جنت بنا دیتے، یڈیورپا کا بیان۔ یڈیورپا کا استعفیٰ بی جے پی کے لیے سبق، راہل گاندھی نے کرناٹک کا شکریہ ادا کیا۔ آسام میں بی جے پی ایم ایل اے اور ان کے خاندان کو ملا مشتبہ شہری ہونے کا نوٹس۔ امریکہ اسکول پر طالب علموں کے حملوں میں مزید ایک اسکول کا اضافہ ہو گیا۔ افغان شہر جلال آباد میں دوران کرکٹ میچ راکٹ حملے کیے گئے۔ کیوبا میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہی، 110 افراد ہلاک۔ امریکہ اور امارات آخرکار اوپن اسکائی کے حوالے سے متفق ہو گئے۔ سعودی عرب اسپتال کے اہلکار کو تیز دھار آلے کا نشانہ بنانے والا گرفتار۔ فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل کے خلاف تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا فیصلہ۔ مسلمان جب تک خود اپنے حقوق حاصل نہیں کریں گے، کوئی ان کو یہ حقوق پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا، ایردوغان کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلورو سے ہے۔ کرناٹک میں فلور ٹیسٹ سے قبل ہی استعفیٰ دینے والے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے اپنا استعفیٰ گورنر وجو بھائی والا کو سونپ دیا ہے۔ 2 روز قبل یعنی محض 55 گھنٹے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے یڈیورپا کو آج ایوان میں طاقت آزمائی کے دوران ناکامی کا احساس ہونے کے بعد جذباتی تقریر کرتے ہوئے کانگریس اور جے ڈی ایس پر موقع پرست اتحاد کا الزام عائد کر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بی ایس یڈیورپا کے استعفے کے بعد اب کانگریس اور جے ڈی ایس اتحاد کی حکومت بننے کی قواعد شروع ہو گئی ہے۔ جے ڈی ایس کو حکومت بنانے کے لیے گورنر کی طرف سے مدعو کیے جانے کا انتظار ہے۔ فلور ٹیسٹ سے پہلے اسمبلی میں اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اگر عوام ان کی پارٹی کو 104 کے بجائے 113 نشستیں دیتے تو اس ریاست کو جنت بنا دیتے۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کنڑی زبان میں اپنی تقریر کے دوران کئی مرتبہ کانگریس پر نکتہ چینی کی۔ یڈیورپا نے کہا کہ وہ اپنے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ عوام نے بی جے پی کو 104 نشستیں دی ہیں۔ رائے عامہ کانگریس اور جے ڈی ایس کے حق میں نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی کو لوک سبھا کے 28 میں سے 28 نشستیں حاصل ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اقتدار سے محروم ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی عوام کے لیے ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے پروٹیم اسپیکر کے طور پر کے جی بوپیا کی تقرری کو چیلنج کرنے والی کانگریس اور جے ڈی ایس کی عرضی کو مسترد کر دیا تھا۔ کورٹ نے کہا کہ بوپیا کا موقف سنے بغیر کورٹ انہیں ہٹا نہیں سکتا۔ طاقت آزمائی کے دوران کرناٹک اسمبلی میں امن بنائے رکھنے کے لیے 200 سے زیادہ مارشل تعینات کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے فلور ٹیسٹ کے بعد شام 5 بجے تقریب کا اعلان کیا تھا۔ یڈیورپا نے کہا تھا کہ اتوار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر اہم فیصلے کرنے والے ہیں۔ قبل ازیں کانگریس کے سینئر لیڈر ویرپا مولی نے واضح کیا کہ بی جے پی ساری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے پاس 104 ارکان ہیں، وہ ہنوز ہمارے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ارکان اسمبلی متحد ہیں۔ ہمارے 2 ارکان اسمبلی یہاں نہیں ہیں، وہ ہماری ہی حمایت کریں گے۔ ایک اور خبر بنگلورو سے۔ کرناٹک کے سیاسی ناٹک میں یڈیورپا کے ذریعے 2 روز کے بعد ہی وزیر اعلیٰ عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد اب نئی حکومت کی تشکیل کی جائے گی۔ اس بار حکومت کانگریس اور جے ڈی ایس کی اتحاد کی ہوگی۔ جے ڈی ایس کی ریاستی سربراہ اور سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا کے بیٹے اور ریاستی صدر کمار سوامی پیر کو وزیر اعلیٰ کا عہدے کا حلف لیں گے۔ اس دوران مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کمار سوامی کو فون کر کے مبارکباد دی ہے۔ وہیں کمار سوامی نے ممتا بنرجی کو حلف برداری تقریب میں مدعو بھی کیا ہے۔ اس سے قبل ڈرامائی انداز میں بی جے پی نے حکومت بنائی تھی اور جمعرات کو بی ایس یڈیورپا نے وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف لیا تھا۔ گورنر وجو بھائی والا کے پاس کانگریس اور جے ڈی ایس اتحاد کے علاوہ بی جے پی نے بھی حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا تھا۔ اس دوران گورنر نے سب سے بڑی پارٹی مگر اکثریت سے دور 104 سیٹوں والی بی جے پی کو حکومت سازی کے لیے مدعو کیا تھا اور انہیں اکثریت ثابت کرنے کے لیے 15 دنوں کا وقت بھی دیا تھا۔ حالانکہ کانگریس جے ڈی ایس اتحاد نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے سب سے بڑی اتحاد والی کانگریس
और जेडीएस को हुकूमत बनाने के लिए मदऊ करने और बीजेपी को हुकूमत बनाने से रोकने की अपील की थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने येडियुरप्पा की हल्फबर्दारी तकरीब पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट के लिए तारीख मुकर्रर कर दी थी। लिहाजा महज 24 घंटे का वक्त मिलने के बाद बीजेपी जोड़ तोड़ नहीं कर सकी। हालांकि इस दौरान कई ऑडियो क्लिप और रिकॉर्डिंग भी सामने आई कि कांग्रेस और जेडीएस मेंबरान असेंबली की बीजेपी खरीदो फरोख्त कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। एक और खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक असेंबली में अक्सरियत साबित करने से पहले बीजेपी लीडर येडियुरप्पा ने वजीर आला ओहदे से इस्तीफा दे दिया। येडियुरप्पा के इस्तीफे पर तमाम लीडरों ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस समेत बीजेपी मुखालिफ दीगर सियासी जमातों ने येडियुरप्पा के इस्तीफे को जमहूरियत की जीत से ताबीर किया है। दरअसल तमाम की निगाहें मरकूज थी कि कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे कांग्रेस या थर्ड फ्रंट को फायदा हो। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो सभी लोग जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं वो इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वालों को सबक सिखा सकते हैं। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में तारीखी दिन है। सिद्धारामैया ने कहा कि गवर्नर का फैसला इस जमहूरियत पर धब्बा है। सिद्धारामैया ने मजीद कहा कि गवर्नर पर अमित शाह का बहुत दबाव था। उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा के पास फ्लोर टेस्ट के लिए तादाद नहीं था। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा, जमहूरियत की जीत के लिए मुबारकबादी, कर्नाटक को मुबारकबादी, देवेगौड़ा जी, कुमारस्वामी, कांग्रेस और दीगर को मुबारकबादी। जेडीएस लीडर कुमारस्वामी ने कहा कि वो गवर्नर की तरफ से हुकूमत तश्कील करने के लिए मदऊ किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि जब कठपुतली का खेल दिखाने वाला नाकाम हो जाता है तो कठपुतली गिर जाती है और टूट जाती है। कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जमहूरियत की जीत हुई है, आइन पर अमल किया गया है। कांग्रेस की तरफ से मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम कांग्रेस और जेडीएस आज़ाद और बीएसपी के मेंबरान असेंबली को मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मरकजी हुकूमत के जरिए सभी तरह के लालचों की मुखालिफत की और पार्टी के उसूलों और पार्टी क़यादत के जरिए उठाए गए फैसले के साथ खड़े थे। अब खबर नई दिल्ली से। कर्नाटक में 2 रोज़ कबल वज़ीर आला का ओहदे का हल्फ लेने वाले BS येडियुरप्पा ने आज फ्लोर टेस्ट से कबल असेंबली में जज्बाती तकरीर करते हुए इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इशारे पर बीजेपी ने हमारे मेंबरान असेंबली को खरीदने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेंबरान असेंबली लालच में नहीं आए। राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस दफ्तर में नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को सोचना चाहिए कि उनके गुरूर का खात्मा हो गया है। उन्होंने हमारे और जेडीएस मेंबरान असेंबली को खरीदने की कोशिश की। उन्होंने सब कुछ किया कि किसी भी असेंबली में क्रॉस वोटिंग कराएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कर्नाटक के आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। राहुल ने मजीद कहा कि मेरा वज़ीर आज़म को पैगाम है कि वो इस मुल्क की लोकसभा, असेंबली और सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। RSS क्यों मुल्क के इदारों का एहतराम नहीं करती है। हमने कर्नाटक के आवाम के आवाज़ की हिफाजत की है। बीजेपी के पास अक्सरियत होती तो वो हुकूमत बना लेती। कर्नाटक की आवाम उनके साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हर रियासत में आवाम की आवाज़ में हिफाजत करेंगे। जहाँ भी हुकूमत मुल्क के इदारों को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम सब मिलकर बीजेपी को शिकस्त देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक असेंबली में क्या हुआ आपने देखा। येडियुरप्पा ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी की सभी लीडर कौमी गीत से पहले ही ऐवान से उठकर चले गए। आपने देखा कैसे बीजेपी ने कौमी गीत की तौहीन की। बीजेपी का नज़रिया ऐसा ही है, वो हर चीज़ की तौहीन करते हैं। उन्होंने गोवा के मैंडेट की, मणिपुर के मैंडेट की तौहीन भी की। उन्होंने कर्नाटक के मैंडेट की भी तौहीन की। अब खबर आसाम से। आसाम के बरखोला असेंबली हलके से बीजेपी MLA और उनके अहलवायाल को गैर मुल्की शहरियों से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने यह नोटिस मुश्तबा शहरी होने की शक की बुनियाद पर जारी किया है। काबिल ज़िक्र है कि ट्रिब्यूनल ने बीजेपी MLA किशोर नाथ, उनकी बीवी नीलम नाथ, उनके 4 भाइयों और उनके एक दीगर रिश्तेदार को नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक किशोर नाथ उनके ख़ानदान के अरकान को कहा गया है कि वो ट्रिब्यूनल जज के सामने पेश होकर ये साबित करें कि वो लोग हिंदुस्तान के शहरी हैं। MLA ने कहा कि वो और उनका ख़ानदान हिंदुस्तानी बाशिंदा है और वो अपने शहरियत साबित करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ज़राए के मुताबिक नाथ ने असेंबली स्पीकर को इस नोटिस से वाकिफ़ करवा दिया है। किशोर ने कहा कि वो और उनका ख़ानदान हिंदुस्तानी शहरी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अहम कागजात के साथ कोर्ट जाएंगे और ये साबित करेंगे कि वो हिंदुस्तान के शहरी हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी रियासत टेक्सास के स्कूल में एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए
10 افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور متعدد کو زخمی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ المناک واقعہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہسٹن کے ہائی اسکول میں آیا، جس میں ایک طالب علم نے اسکول میں گھس کر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستانی طالبہ سبیکہ عزیز شیخ سمیت 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پاتی پولیس نے اسکول کو گھیرے میں لے لیا اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد 17 سالہ طالب علم سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ طبی عملے نے فوری طور پر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والی پاکستانی طالبہ سبیکہ عزیز شیخ کے بدنصیب والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی کمسینی میں ہی بڑے بڑے خواب تھے جو کہ چکنا چور ہو گئے۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے اعلان کیا ہے کہ حملہ آور نے ایک شاٹ گن اور ایک پستول کے ساتھ معصوم طلبہ پر فائرنگ کھول دیا تھا۔ یہ دونوں ہتھیار حملہ آور کے والد نے قانونی طور پر خرید رکھے تھے۔ امریکی اخبارات کی خبروں کے مطابق حملہ آور اسی اسکول میں زیر تعلیم 17 سالہ دیتمروس پاگرتوس کا نام کہلایا جا رہا ہے۔ اب خبر افغانستان سے۔ افغانستان کے صوبے ننگہار کے شہر جلال آباد میں دوران کرکٹ میچ راکٹ حملے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جلال آباد میں جاری کرکٹ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں موجود شائقین پر پیدر پہ 3 راکٹ داغے گئے، جس کے نتیجے میں میچ کے منتظم سمیت دیگر سرکاری حکام ہلاک جبکہ 45 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ننگہار کے صوبائی گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کا کہنا تھا کہ ننگہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد کے ایک اسٹیڈیم میں رمضان ٹورنامنٹ کپ جاری تھا، جس میں وہ مقامی ٹیم میں درمیان مقابلہ جاری تھا کہ اچانک ایک بعد دیگر دھماکوں کی آواز سنائی تھی اور ہر طرف دھواں چھا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، تاحال کسی انتہا پسند جماعت نے ذمہ داری قبول نہیں کی تو طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب خبر کیوبا سے۔ کیوبا میں ایک مسافر بردار طیارہ ٹیک آف کے بعد فوراً ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارے میں 107 مسافر سوار تھے، جس کے نتیجے میں 110 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کیوبا کی قومی فضائی کمپنی کیوبن ایوی ایشن کا مسافر طیارہ دارالحکومت ہوانا کے جوز مارٹی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ بوئنگ 737 طیارے میں 104 مسافر اور عملے کے 9 ارکان سوار تھے، جن میں سے 3 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے اور ان کی حالت بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ کیوبا کے مقامی میڈیا کے مطابق طیارے نے جوز مارٹی ایئرپورٹ سے اڑان بھری اور اسے کیوبا کے مشرقی شہر ہولگوین جانا تھا، تاہم اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ جائے حادثے پر موجود کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینل نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے زیادہ اچھی خبر نہیں، ایسا لگتا ہے حادثے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طیارے میں عملے کے 9 ارکان دیگر مسافروں سمیت 113 افراد موجود تھے۔ اس حوالے سے ایک فوجی افسر نے بتایا کہ حادثے میں صرف 3 افراد زندہ بچے ہیں اور ان کی اس دعوے کی تصدیق کیوبا کی سرکاری میڈیا نے بھی کی ہے۔ اب خبر متحدہ عرب امارات سے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان اوپن اسکائی کے معاہدے کے حوالے سے مفاہمت تک پہنچ گئے ہیں۔ بیان کے مطابق امارات مالی شفافیت پر آمادہ ہو گیا ہے اور اماراتی فضائی کمپنیاں امریکہ سے کسی تیسرے ملک کے لیے پروازیں چلانے کے حق کی روح سے اب کمرشیل طیاروں کے نئے روٹس کی منصوبہ بندی نہیں کر رہی ہیں۔ اس سے قبل امریکی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ اور امارات نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد امریکہ کی ان دعووں کا تصفیہ کرنا ہے کہ خلیجی فضائی کمپنیوں کو حکومتی سپورٹ مل رہی ہے۔ رضاکارانہ معاہدے کا اطلاق اتحاد ایئر ویز اور ایمریٹس ایئر ویز پر ہوگا۔ امریکی فضائی کمپنیاں 2015 سے امریکی حکومت پر زور دے رہی ہے کہ اوپن اسکائی کے معاہدوں کے تحت مشرق وسطیٰ میں 3 بڑی فضائی کمپنیوں کے تصرفات کو چیلنج کیا جائے۔ امریکی فضائی کمپنیوں کا اس بات پر استدلال ہے کہ خلیجی فضائی کمپنیوں کو گزشتہ 10 برسوں کے دوران اپنی حکومتوں کی جانب سے $50 ارب سے زیادہ کی غیر اصولی سپورٹ ہوئی ہے۔ اب خبر مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ میں سیکورٹی حکام نے نجی اسپتال میں طبی عملے کے ایک اہلکار کو تیز دھار آلے سے نشانہ بنانے والے شخص کو جمعے کے روز گرفتار کر لیا ہے۔ مذکورہ شخص جرم کے ارتکاب کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ اسپتال کی سیکورٹی کیمرے نے اس وحشیانہ حملے کے مناظر کو محفوظ کر لیا تھا۔
ویڈیو کے مطابق ایک شخص نے اسپتال کے لابی میں داخل ہو کر کاؤنٹر ڈیسک کا رخ کیا اور وہاں بیٹھے ہوئے ایک اہلکار پر نوکیلی چیز سے پے در پہ وار کر دیے۔ اس کے نتیجے میں نشانہ بننے والے اہلکار کے ہاتھ سے خون بہہ کر زمین پر گرنے لگا۔ اس دوران دیگر افراد نے اہلکار کو حملہ آور کے چنگل سے چھڑا۔ اور خبر فلسطین سے، حماس نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف اندھادھند اور غیر متوازن طاقت کے استعمال کی مذمت اور غزہ کی سرحدوں پر رونما ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے کونسل کی جانب سے غیر جانبدار کمیشن کی تشکیل کے لیے مجوزہ بل کی منظوری کو ایک اہم قدم کے طور پر پیش کیا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں عالمی برادری اور عالمی فوجداری عدالت سے اسرائیل کے خلاف سرزد کردہ جرائم اور خلاف ورزیوں کے حوالے سے کارروائیاں کرنے اور مظلوم فلسطینی عوام کا ساتھ دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی کے بھی مبصر کی حیثیت سے حمایت فراہم کردہ مسودے کے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں کل امریکہ اور اسرائیل کی سخت اعتراضات کے باوجود 2 مخالف 14 غیر جانبدار اور 29 حق میں ووٹوں کے ساتھ منظوری دے دی گئی تھی۔ اب خبر استنبول سے، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں ڈاکہ زنی، ظلم و ستم، وحشیانہ اقدامات اٹھاتے ہوئے ایک دہشت گرد ریاست ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ صدر اردوغان نے استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ القدس کا تحفظ امن اور انسانیت کا تحفظ ہے۔ آج علاقے میں ہماری آنکھوں کے سامنے خونریزی کرنے والوں اور اشک بہانے والوں کو روکنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہم آج اس اجلاس میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یہ دکھا دینا چاہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ القدس کا مسئلہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ القدس کو ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مزید کہا کہ اپنا سفارت خانے کو القدس منتقل کرتے ہوئے علاقے میں خونریزی کا بازار گرم کرنے والے امریکہ کے ہاتھ بھی معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان معصوم انسانیوں کے خون کا حساب ایک دن لازمی طور پر عدالت کے سامنے دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی ظلم و ستم کو جنرل اسمبلی کو آگاہ کرنے اور اس میں پیش کرتے ہوئے تمام عالم اسلام کی حمایت حاصل کرنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کی مذمت کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا اور چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان جب تک خود اپنے حقوق حاصل نہیں کریں گے، کوئی ان کو پلیٹ میں رکھ کر حقوق نہیں دے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی اپیل کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ہماری ویڈیوز کو بھی شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون